بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ راستوں پر پرندے بیچتے ہیں کہ ان کو آزاد کرو، تو لوگ جاتے ہیں اور آزاد کرتے ہیں۔ تو آپ نے پکڑے کیوں ہیں؟ میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں، بھائی کتنے کا ایک پرندہ آزاد ہوتا ہے؟ کہہ رہے 10 روپے کا۔ تو میں نے کہا آپ نے کیوں پکڑے؟ نہ پکڑتا ہے نا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ پرندے خود پکڑتے اور روڈ پر لا کر کہہ رہے اس کو آزاد کرو تاکہ اس کو آزادی ملے۔ یہ چائنا والوں کی عبادت ہے، ان میں بدھسٹ لوگوں کی یہ عبادت ہے، مسلمانوں کی بات نہیں۔ تو ان پرندوں کو آزاد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ غریب کو 10 روپے دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عامل جو پیسے لیتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، زعفران مانگتے ہیں، تعویذوں کا ریٹ انہوں نے لگایا ہوتا ہے، باقاعدہ انہوں نے ٹکٹ لگایا ہوتا ہے کہ 500 روپے کا ٹکٹ ہے۔ بحریہ میں ایک عامل ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، عورتوں سے بے پردگی کرتے ہیں، زعفران مانگتے ہیں، بکرا مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ دین کو خراب کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، کام اکثروں کا تو نہیں ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے، پھر وہ گالیاں دیتے ہیں علماء کو لوگ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال کہ بھئی چیلوں کو بکرے کا گوشت 2 کلو پھینک دو، ان کا رزق اللہ نے حرام میں رکھا ہے، اگر کوئی جانور مردار ہو جائے اور آپ ان کو اس پر لگاتے ہیں۔ وہ غریب کو، کسی غریب کو آپ چھوٹا گوشت دے دیں، اللہ کے بندے کیا کرتے ہو تم؟ تو پرندے پالنا شریعت میں جائز ہے، کبوتر بھی جائز ہے، نہیں کہ لوگ یہ کبوتر میں نحوست ہوتی ہے، جائز ہے، اگر شرط نہ لگاؤ، نماز کا خیال کرو، ہر قسم کا پرندہ پالنا جائز ہے۔ ابو عمیر کے پاس پرندہ تھا بلبل، حضور اس پر گزرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ورضی اللہ عنہ عن ابی عمیر، تو حضور سے گپ شپ لگاتے تھے۔ وہ ایک دن پریشان تھے، بلبل نہیں تھا، بلبل کہاں ہے، بلبل کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ بلبل کا انتقال ہو گیا۔ تو اس سے علماء نے کافی درجنوں مسائل نکالے ہیں کہ پرندے پالنا جائز ہے، جیسے کہ صحابی کے پاس بلبل پرندہ تھا، علامہ شامی نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ پرندے پالنا جائز ہے، لیکن اسے کھانے پینے کا اور جگہ کا خیال رکھ لیا جائے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام۔